السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تعلیم الکتاب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت اور ترجمہ اور تصحیح و تبصرہ۔ یہ ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موضع قرآن سے پڑھا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ کچھ شرماتا نہیں کہ بیان کرے کوئی مثال ایک مچھر یا اس سے اوپر کی، پھر جو یقین رکھتے ہیں سو جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کے رب کا کہا، اور جو منکر ہیں سو کہتے ہیں کیا غرض تھی اللہ کو اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے اس سے بہترے اور راہ پر لاتا ہے اس سے بہترے، اور گمراہ کرتا ہے انہیں جو بے حکم ہیں، جو توڑتے ہیں قرار اللہ کا مضبوط کیے پیچھے، اور توڑتے ہیں جو چیز اللہ نے فرمائی جوڑنی، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، انہی کو آیا نقصان۔ سورہ بقرہ کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت آپ نے اور اس کا ترجمہ سنا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں بات آگے بڑھتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ جو بات چلی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت اور خوشی سنائیے ان کو جو یقین لائے اور نیک کام کیے کہ ان کو باغ ہیں بہتی نیچے ان کے ندیاں وغیرہ۔ اور آج جو بات ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے متعلق اشارتاً ملتی ہے، اور جو اس کا مضمون ہے وہ اس کا مخاطب یہ حضرات ہیں۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں منکر بھی ہیں اور چونکہ اہل کتاب ہیں اور ان میں ایمان والے بھی ہیں، لہٰذا یہ حکم خاص انہی حضرات کے لیے ہے، یعنی بنی اسرائیل اہل کتاب کے لیے، اور حکم عام قیامت تک کے لیے
اہل ایمان اور منکرین کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ کچھ شرماتا نہیں کہ بیان کرے کوئی مثال ایک مچھر یا اس سے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ مچھر یا اس سے اوپر کا مطلب بنتا ہے کہ مچھر کو ہم بہت ہی کم درجے کا سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی کم درجے کا، یعنی اس مثال سے اوپر، یعنی مچھر کی کم درجے کے ہونے سے بھی اوپر، یعنی اس سے بھی کم، اس سے اوپر یعنی حقیر اور معمولی ہونے میں اس سے بھی زیادہ۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کچھ شرماتا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ حقیر چیزوں سے عام طور سے لوگ شرمائیں گے، ان کی جو ہے وہ مثال وغیرہ پیش کریں حقیر سے حقیر، ایک بڑا آدمی حقیر چیز کی مثال پیش کرے، ایک پروفیسر جو ہے وہ معمولی سی مثال پیش کرے، اور ایک طالب علم جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی مثال پیش کرے، تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ پروفیسر کو تو اعلیٰ درجے کی مثال پیش کرنی چاہیے تھی۔ تو لامحالہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتے جو لوگ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ انکاری ہیں، تو وہ اس کو عجیب ہی سمجھیں گے، لیکن جو محبت کرتے ہیں اللہ سے تو ان کے دل میں اس کی کوئی برائی نہیں آئے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی مثال دیں پھر؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، تو مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکھی بھی اور ٹڈی بھی، اور مزید کیڑے مکوڑے جو اس سے بھی زیادہ حقیر ہیں، اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سب سے بڑی تخلیق ہے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق میں آ گیا۔ اللہ کے نزدیک آسمان کوئی بڑا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیں مچھر کو چھوڑ کر، تو مچھر بھی اللہ کی مخلوق، اور آسمان بھی اللہ کی مخلوق، اور چاند بھی اور سورج بھی اور ستارے بھی اور دریا بھی اور سمندر بھی اور پہاڑ بھی، اللہ کے نزدیک سب ایک ہیں۔ تو اللہ اونچی چیز، کون سی اونچی چیز کو پیش کرے ہمارے لیے؟ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اور اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ چھوٹی بڑی، اونچی نیچی، کم زیادہ، یہ تو ہمارے لیے ہوتا ہے، یہ شیر ہے یہ چیڑ پھاڑ دیتا ہے، اور یہ بلی ہے زیادہ پنجہ مار دے گی، اور بھلا یہ کر دے گا، یہ موازنہ کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا، وہ ہم آپس میں مخلوق سے مخلوق کر سکتی ہے، لیکن خالق تو مخلوق کو ایک ہی جیسے سمجھتا ہے، ساری مخلوق، ایسا اللہ ایسا خالق ہے تو تمام مخلوق اس کے لیے برابر ہے، جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے بنا دے اور اس کو تبدیل کر دے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ آسمان بنا دیا اب دوسرا آسمان نہیں بنا سکتا، بہت مشکل سے بنایا۔ تو اللہ کچھ شرماتا نہیں کہ بیان کرے کوئی مثال ایک مچھر یا اس سے اوپر۔ پھر جو یقین رکھتے ہیں سو جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یعنی جو یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے جو محبت رکھتے ہیں، جو مناسبت رکھتے ہیں، جو فیملیئر ہیں اللہ کے مزاج سے، وہ کبھی بھی ان کے دل میں کوئی اشکال نہیں آئے گا، وہ جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ بھئی مچھر ہو یا پہاڑ ہو، سمندر ہو یا کوئی ستارہ ہو یا آسمان ہو، یہ سب کے سب تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور سب ایک اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، کیونکہ سب مخلوق ہیں۔ تو کوئی سب سے بڑی مخلوق بھی اللہ کے لیے وہی حیثیت رکھتی، تو ایسی ہی جو بھی اللہ سے محبت کرے گا اس کے دل میں اشکال نہیں آئے گا، لیکن جو اللہ سے، اللہ کی ربوبیت پہ، الوہیت پہ اور خالقیت پہ، ان کا پہ منکر ہیں، ان کے دل میں یہ باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں اللہ سے
اللہ کی باتوں سے، صفات سے انکار کرنے کی کیفیت کو کبھی بھی جنم نہ دے۔ اور یہ جو فرمایا آگے کہ جو منکر ہیں سو کہتے ہیں کیا غرض تھی اللہ کو اس مثال سے۔ وہی بات ہے کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرے گا وہ اس کے ذہن میں اشکالات آئیں گے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہترے، اور راہ پر لاتا ہے اس سے بہترے۔ ظاہری بات ہے جو اللہ سے محبت کریں گے ان کے دل میں جو ہے وہ اشکال نہیں آئے گا، وہ اللہ پہ کسی قسم کی بہتان ترازی، الزام تراشی یا اس کا عجیب ہونا ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، تو وہ تو ہدایت پائے گا۔ اور جو اللہ پہ نام دھرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نفی کرے گا اور کہے گا کہ یہ اللہ کو کیا ضرورت تھی ایسی مثال دینے کی، اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، تو وہ ظاہر بات گمراہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک کام کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر قدغن لگانے والے۔ ہمارا کیا تعلق ہے ہم اللہ کی باتوں کو، ہمارا کام تو ہے من و ان ماننا، نہ کہ اس پہ اپنے کمنٹس دینا، ریمارکس دینا۔ ایسا وہی کرے گا جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اس لیے بڑا اہم فیکٹر ہے اللہ سے محبت کرنے کا۔ تو اللہ نے جیسے فرمایا کہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہترے اور راہ پر لاتا ہے اس سے بہترے۔ آگے فرمایا اور بھی گمراہ کرنے کی باتیں آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ اور گمراہ کرتا ہے انہیں جو بے حکم ہے، یعنی اللہ کے حکم پہ جو نہیں چلتے اللہ انہیں بھی گمراہ کرتا ہے۔ ایک تو اس مثال پہ نام دھرنے والوں کو گمراہ کیا، ایک بات ہے۔ دوسرا یہ اللہ نے فرمایا کن کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو بے حکم ہے، اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں جو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی جوڑنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو فرمایا ہے کہ یہ حکم نہیں توڑو، یہ حکم مانو، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی گمراہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ فساد کرتے ہیں ملک میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ 5 باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ایک تو اس مثال سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ ہدایت پاتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں اور اپنے اللہ سے جو کیا ہے اقراری ہوئے ہیں اور عہد کیا ہے اس کو مضبوط ہو جانے کے بعد بھی وہ توڑ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد توڑ دیتا، یہ اشارہ اسی طرف بھی جاتا ہے۔ تو یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن یہ حکم عام جو ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ ہم نے جو اپنے اللہ سے قول و قرار لیا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے کلمے میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم نے اقرار کیا اپنے اللہ سے کہ جب معبود ہی اللہ ہے تو بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے، کہنا صرف اللہ کے ماننا ہے، نفس و شیطان کا نہیں ماننا، اور طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اختیار کرنا ہے کیونکہ وہ تیرے رسول ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی ہے، تو یہ ہمارا اقرار کلمہ پڑھ گئے۔ تو ہم جب کلمے پہ یعنی کہ کوئی حکم توڑتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے اقرار سے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ فرماتے ہیں۔ اور جو توڑتے ہیں جو چیز اللہ نے فرمائی جوڑنی، جیسے کہ اس کی مثال ہے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، اور یہ جو صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں تو وہ قطع رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صلہ رحمی کرنے کی، اور جو لوگ اس قطع رحمی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور فساد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ، جو لوگ ملک میں فساد کرتے ہیں، اب ملک میں فساد کیا ہے؟ اس طرح کے آثار پیدا کرنا کہ جو ہے عوام ان کو تکلیف پہنچے۔
اور غیروں کے ایجنٹ پہ کام کرنا، اور اس طرح سے کہ معاشی قتل عام ہو جائے مسلمانوں کا، یہ فساد ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے ہی فساد کرے یا کلیشن کوف لے کے ہی فائرنگ کرے، بلکہ اس سے بڑا جو فساد ہے وہ لوگوں کا معاشی قتل عام ہے۔ ملک میں مہنگائی کا ہونا اور تحفظ نہ، عدم تحفظ ہونا، اور لوگ جو ہیں اس حال کو پہنچ جائیں کہ پھر وہ قتل و غارت گری پہ اتر آئیں اور چلتی عورتوں کی پرس چھین لیں اور لوگوں کے موبائل چھین لیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں۔ تو یہ ری ایکشن ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا۔ اس میں جو ہیں بہت سارے قانونی ادارے بھی ہیں جو کہ نظم و نسق کی ذمہ داری رکھتے ہیں، اور وہ بھی اگر اس میں روگردانی کریں گے تو وہ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی گمراہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمایا کہ ایک تو ہم اللہ کی دی ہوئی مثالوں سے میں کوئی اپنی بات کریں یا اس کو اس پہ اشکال لائیں اور اللہ کے حکموں پہ نہ چلیں اور اللہ کے قول و قرار کو توڑیں، اور جو اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا اسے ہم توڑیں اور فساد کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے احکامات میں ہمیں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد